السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیش خدمت ہے سر سید احمد خان کے طرز تحریر کی خصوصیات، والیوم نمبر 2۔ گزشتہ ویڈیو کے اندر ہم نے والیوم نمبر 1 میں ہیڈنگ نمبر 1 سے ہیڈنگ نمبر 4 تک گفتگو رکھی تھی۔ آج انشاءاللہ تعالی والیوم 2 کے اندر ہیڈنگ نمبر 5 سے ہیڈنگ نمبر 10 کے درمیان کی گفتگو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اگر آپ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، بیل کے آئیکن کو کلک کیجئے۔ آپ کا اپنا چینل احمد صمد اردو ادب چینل۔ عظیم مصلح اور رہنما سر سید احمد خان۔ انصاف موضوع۔ سر سید نے ہر موضوع کے ساتھ انصاف کیا اور موضوع فطرت کے مطابق زبان استعمال کی ہے۔ وہ ہر قسم کے مضامین کے لیے موضوع، اسلوب اور مناسب زبان ایجاد کر لیا کرتے تھے۔ سر سید کی بہت بڑی خوبی تھی کہ انہوں نے جس موضوع کے اوپر بھی قلم اٹھایا اس کے ساتھ مکمل طور پر انصاف کیا۔ اس کے لیے وہ نکات جمع کیے، ہر طرح کے الفاظ جمع کیے، وہ جذبہ اور مخاطب کرنے کا انداز آپ نے منتخب کر کے اپنی تحریروں کو لکھا۔ یہی سبب تھا کہ آپ کی تحریریں نہ صرف نوجوانوں میں بلکہ ہر سطح کے لوگوں میں مقبول عام تھی۔ حسن و بیان کی کمی۔ سر سید وقت اور مصروفیت کی وجہ سے مضامین کو مناسب حسن نہ دے سکے اور اظہار مدعا کے جوش میں معمولی غلطیوں کو محسوس ہی نہیں کرتے۔ بقول حالی سر سید کے اضطراب کی مثال اس بے قرار آدمی کی سی ہے جو گھر میں آگ لگی دیکھ کر بے تابانہ ہمسائیوں کو آگ بجھانے کے لیے پکارتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ سر سید احمد خان جس تحریک کو لے کر چلے تھے اس میں اس قدر مصروف تھے کہ انہوں نے اپنی تحریروں کے اندر حسن و بیان کو اپنایا ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تحریر کے اندر حسن و بیان کی کمی پائی جاتی ہے۔ سر سید احمد خان کی مثال حالی اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ جس طرح ایک شخص اضطراب اور بے چینی کے عالم میں گھر کے اندر آگ لگی ہو تو کس قدر لوگوں کو تیزی کے ساتھ پکار پکار کر بلا رہا ہو اس آگ کو بجھانے کے لیے، سر سید کے اندر بھی ایک آگ لگی تھی اور وہ اس تحریک کو لے کر آگے چل رہے تھے کہ جس میں مسلمانوں کو اس دلدل سے نکالنا چاہتے تھے۔ سر سید احمد خان کے بارے میں ایک جگہ لکھا جاتا ہے کہ سر سید دن کے پہلے پہر میں ایک موضوع پر مضمون لکھتے تھے تو دوسرے پہر وہ دوسرے موضوع پر قلم اٹھا لیا کرتے تھے، یعنی ان کے ذہن میں آنے والے خیالات اس قدر تیزی کے ساتھ آتے تھے کہ وہ ہمہ وقت اسی کے اندر وہ مصروف رہتے تھے۔ اگر وہ الفاظ کی خوبصورتیاں اور عبارت کی ہم آہنگی اور اس کی خوبصورتی کا خیال رکھنے کی کوشش شروع کر دیتے تو شاید جس تیزی کے ساتھ انہوں نے اس تحریک کو آگے بڑھا کر لوگوں کو اپنا ہم خیال بنایا اور اس تحریک کو سرگرم تحریک میں بدل دیا تو شاید یہ ان کے لیے ممکن نہ ہو پاتا۔ تشبیہ اور استعارہ۔ سر سید کی تحریر پڑھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں تشبیہ اور استعارہ سے سخت دشمنی تھی، لیکن کبھی کبھار اس کا استعمال کر لیتے تھے۔ یہاں میں اپنے بچوں سے مخاطب ہو کر انہیں یہ بات سمجھانا چاہوں گا کہ تشبیہ اور استعارہ اس کے اندر ایک بڑا باریک سا فرق نظر آتا ہے۔ اکثر گھروں کے اندر آپ نے ماؤں کو یہ کہتے سنا ہوگا کہ میرا چاند کا ٹکڑا، یہ میرا چاند بیٹا یا میرا شیر بیٹا، یعنی یہاں ماں نے
بیٹے کے اندر وہ بہادری کا عنصر پاتے ہوئے کہا، اسے شیر مخاطب کیا، یا اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر اسے چاند مخاطب کیا، تو یہ جو شیر کا مخاطب کرنا کہ میرا بیٹا شیر ہے یا میرا بیٹا چاند ہے، تو دراصل یہ استعارہ ہے۔ آپ نے وہ خوبیاں جو چاند یا شیر کے اندر پائی جاتی تھیں ان خوبیوں کے ساتھ پکارا اس فرد کو، تو یہ استعارہ کہلائے گا۔ جبکہ تشبیہ کے اندر کسی کو کسی کے ساتھ کمپیئر کرنا کہ چاند کی طرح خوبصورت ہے یا چاند کے مانند خوبصورت ہے، یہ شیر کی طرح بہادر ہے یا شیر کی مانند بہادر ہے، اس کی خوبیوں کو اس کی خوبیوں سے کمپیئر کرنا اور یہ بتلانا کہ جو خوبیاں اس میں پائی جاتی ہیں وہ خوبیاں اس میں پائی جاتی ہیں، تو اس کو تشبیہ کہا جاتا ہے۔ اور سر سید احمد خان سخت دشمنی دکھائی دیتی ہے، وہ اپنی تحریروں کے اندر تشبیہ اور استعارے کا استعمال نہیں کرتے۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ کہ اگر وہ انہی الفاظ کے چناؤ اور تشبیہات اور استعارات کے اندر اگر لگ جاتے تو شاید وہ مقصد جس کو وہ لے کے چلے تھے وہ بہت پیچھے کہیں رہ جاتا، اور لوگ ان کی تحریر کے اندر ان الفاظ کے اندر ہی کھو کے رہ جاتے اور اس مقصد کو حاصل نہ کر پاتے۔ انگریزی الفاظ کا استعمال۔ سر سید کی تحریر کی سب سے بڑی خامی جو دکھائی دیتی ہے وہ انگریزی الفاظ کا استعمال ہے۔ آپ نے گزرا ہوا زمانے کے اندر اگر یاد ہو، پرانی کتاب کے اندر جو مضمون تھا، رات بہت ڈراؤنی تھی، یہاں لفظ ڈراؤنی کا آپ نے انتخاب کیا، خوفناک تھی، ہیبت ناک تھی، اس کی جگہ یہ الفاظ استعمال کیے جا سکتے تھے۔ آپ نے قوم کی جگہ نیشن کا لفظ استعمال کیا، حکومت کی جگہ گورنمنٹ کا لفظ استعمال کیا، زندگی کی جگہ لائف کا لفظ آپ نے استعمال کیا، اور ایسے بے شمار تحریریں آپ کی ملتی ہیں جن کے اندر آپ نے اردو تحریر کے اندر انگریزی الفاظ کا آپ نے استعمال کیا۔ در حقیقت یہ اس بات کی غمازی ہے کہ سر سید احمد خان انگریزوں سے متاثر دکھائی دیتے ہیں اور انگریزی زبان سے بھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے انگریزی الفاظ کو اردو میں جگہ دی، اور یہ صرف آپ کی حد تک محدود نہیں رہا، چونکہ آپ تو سنگ میل کی حیثیت رکھتے تھے، آپ تو رول ماڈل تھے لوگوں کے لیے، تو آپ ہی کو دیکھا دیکھی مولانا الطاف حسین حالی نے، علامہ شبلی نعمانی اور بہت سے دیگر ممتاز مصنفین نے اپنی تحریروں کے اندر انگریزی الفاظ کے استعمال کیے۔ اسی لیے اس ہیڈنگ کے اندر کہ سر سید کے ہاں انگریزی الفاظ کا استعمال بھی غیر ضروری طور پر ہوتا ہے، اور یہ ان کی بہت نمایاں کمزوری ہے۔ طنز و مزاح۔ سر سید کی تحریروں میں طنز و مزاح اور شوخی و ظرافت کا رنگ بھی پایا جاتا ہے، یعنی جیسے ہم نے پچھلے والیوم کے اندر سنجیدگی کے اعتبار سے ہم نے پڑھا تھا، تو بالکل یکسر سنجیدہ تحریر بھی نہیں لکھتے تھے، کہیں کہیں موضوع کے اعتبار سے اور وقت اور حالات کے اعتبار سے آپ نے کہیں کہیں طنز بھی کیا اور مزاح بھی کیا، جیسے کہ سر سید کی اس تحریر کے اندر اگر ہم دیکھیں جو واوین کے اندر لکھی ہے، جو صاحب ہماری تکفیر کے فتوے لینے کو مکہ گئے اور ہمارے کفر کی بدولت ان کو حج اکبر نصیب ہوا، ان کے لائے ہوئے فتووں کو دیکھنے کے ہم بھی مشتاق ہیں۔ یعنی سر سید احمد خان یہاں پر ان پر ایک مزاح کا ایک طنزیہ مزاح والا انداز نظر آ رہا ہے کہ طنز بھی ہے اور اس کے اندر مزاح کا ایک چھوٹا سا پہلو بھی نظر آتا ہے کہ جو لوگ میرے لیے کفر کے فتوے لینے مکہ گئے، اسی بہانے چلیے انہیں حج اکبر نصیب ہو گیا، اب وہ ہمارے لیے فتوے لے کر آ رہے ہیں کفر کے، تو ذرا ہم بھی دیکھیں کہ وہ ہمارے لیے کیا کچھ لے کر آ گئے ہیں۔ اور آج کی آخری ہیڈنگ، روایت سے بغاوت۔ سر سید نے ماضی کے ادبی کاموں سے بغاوت کی، پچھلی جتنی اسلوب اور انداز اپنائے جاتے تھے ان سب کا انکار کرتے ہوئے ایک نئے انداز کو، جو صاف گو، سلیس اور عام فہم زبان استعمال کی، جو لوگوں کے ذہنوں میں، لوگوں کے دلوں میں جا کر بیٹھ کر آپ نے ان کے اپنے الفاظ میں، ان کے اپنے خیالات میں جا کر آپ نے بات کی اور اپنی بات کو، اپنے مقصد کو کامیاب بنایا اور ان تک پہنچنے کا ایک بہترین ذریعہ، سادہ، عام فہم، صاف گو زبان استعمال کر کے اردو ادب کے ٹھہرے ہوئے پانی میں وقت سے ہم آہنگی پیدا کی۔ اردو جو ایک بہت ہی ایسی زبان جو ترقی یافتہ زبانوں میں شمار نہیں کی جاتی تھی، بہت دور کہیں ٹھہرے ہوئے پانی کے مانند تھی، آپ نے اس کے اندر ہلچل پیدا کی اور اس ہلچل کو پیدا کر کے آج اردو دنیا کی دوسری بڑی زبان دکھائی دیتی ہے۔ بقول عصمت اللہ خان،
اردو نثر کی شہزادی جو اب تک پریوں، جنوں، شہزادوں کی ہم نفس تھی اور داستانوں کی تلمسی خواب گاہوں میں قدم رکھتی تھی، اسے سر سید نے گردش دوران سے ہمکنار کر کے حقائق زندگی دکھائے۔ یہاں پر مجھے سر سید کا وہ نعرہ یاد آتا ہے کہ ادب برائے ادب نہیں، ادب برائے زندگی، کہ لٹریچر کو، ادب کو پڑھنے کا مقصد صرف تفریح کا عنصر یا اپنے جو ہے وہ تسکین کی خاطر نہیں، بلکہ اس ادب کو پڑھ کر انسان اپنی زندگی کے اندر ایک بڑی تبدیلی رونما کرے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ کا اپنا چینل احمد صمد اردو ادب چینل، اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، شیئر کیجیے گا اور بیل کے آئیکن کو کلک کیجیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔